آئیے آپ بات کرتے ہیں اردو زبان کے آغاز سے متعلق مختلف نظریوں پر۔ اردو کے تمام نظریے ساز ادیبوں نے اس حقیقت کی نمائندگی کی کہ اردو ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئی اور اس کا تعلق ایران کی فارسی اور عربستان کی عربی سے صرف لفظوں کے تبادلہ کی حد تک ہے، اور اس زبان کا لسانی ڈھانچہ ہندوستان کی آریائی زبان سے ہے۔ آریائی زبان کیا تھی؟ سنسکرت۔ اس حقیقت سے تمام ہندوستانی واقف ہیں کہ جب انگریز قوم نے اس ملک پر قبضہ قائم کر لیا تو یہ کوشش کی گئی کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے انسانوں اور اس کی ذات فرقہ پر ہی کتابیں نہ شائع کی جائیں، بلکہ ان کے مختلف زبانوں کے بارے میں بھی کتابیں لکھی جائیں۔ اس منصوبہ کے تحت انگریزی قوم نے ہندوستان کی تمام زبانوں کی تعارفی کتاب مرتب کرنے کا ارادہ کیا، اور اس پروجیکٹ کو ڈاکٹر گریرسن جیسے قابل ماہر لسانیات کے حوالے کیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے گریرسن کی لکھی ہوئی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، جس میں ہندوستان کی لاتعداد زبانوں کی تعریف و توصیف اور اس کی قواعد کے علاوہ لسانی خصوصیات کی نمائندگی ملتی ہے۔ ڈاکٹر گریرسن نے اردو کے تعلق کو مغربی ہندی سے وابستہ کیا، لیکن مغربی ہندی سے اردو زبان کا واسطہ راست حیثیت کا حامل نہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے اردو کا تعلق پنجابی سے مربوط کیا۔ یہ نظریہ بھی لسانی اعتبار سے قابل قبول نہیں۔ عصر حاضر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اردو کا تعلق مغربی ہندی کی 5 شاخوں سے تعلق رکھنے والی زبان کھڑی بولی سے ہے۔ اس طرح لسانی نظریہ کے پس منظر میں ایک بنیادی نظریے کی وضاحت کی جائے گی۔ اردو کا تعلق مغربی ہندی سے۔ اردو کے بارے میں حقیقی لسانی تجزیہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے سب سے پہلے ڈاکٹر گریرسن نے اپنی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ لسانی پس منظر میں اردو زبان مغربی ہندی کی ایک شاخ سے ہے۔ بنیادی طور پر مغربی ہندی کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے مغرب میں بولی جانے والی زبان کی ایک گروہ سے تعلق رکھتی ہے، جس میں 5 مختلف بولیاں شامل ہیں۔ ان 5 کا نام نمایاں کرنے کے بجائے ڈاکٹر گریرسن نے مغربی ہندی سے اردو کا تعلق جوڑ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر گریرسن نے اردو کا تعلق مغربی ہندی سے قائم کر کے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ غلط نہیں، لیکن اردو کا تعلق راست مغربی ہندی سے نہیں بلکہ بال راست تعلق ہے۔ گریرسن کے نظریہ کو قبول کرتے ہوئے اس میں موجود تھوڑی سی خامی کو نمایاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اردو راست مغربی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کھڑی بولی سے استفادہ کرنے والی زبان ہے۔ اس لیے یہ نظریہ باطل قرار دیا جاتا ہے کہ اردو مغربی ہندی سے راست استفادہ کرنے والی زبان ہے۔ اردو کا تعلق برج بھاشا سے ہے۔ اردو میں تذکرہ نویسی، شاعری اور انشا پردازی کے علاوہ اہم ادیب کی حیثیت سے محمد حسین آزاد کی ادبی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ایسے دور کے پروردگار ہیں جبکہ لسانیات کا وجود ہندوستان میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر وہ اور اس کے اطراف کی بولیوں کے اثر کو اردو پر محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ اردو کا تعلق لسانی پس منظر میں برج بھاشا سے ہے، چنانچہ ان کی کتاب آب حیات میں انہوں نے لکھا، اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو کا تعلق برج بھاشا سے ہے۔ یہ فقرہ محمد حسین آزاد کی لسانیات سے عدم واقفیت کی دلیل ہے، چونکہ آگرہ، متھرا اور اس کے اطراف و اکناف میں بولی جانے والی زبان برج بھاشا تھی اور برج بھاشا کے اثرات اردو پر شدید تھے، اس لیے انہوں نے اس نظریے پر خصوصی توجہ دی۔ لسانی پس منظر میں آب حیات میں محمد حسین آزاد کے لکھے ہوئے
فقرے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اردو کا تعلق لسانی اعتبار سے برج بھاشا سے متعلق نہیں ہے۔ برج کے الفاظ او، وہ پر ختم ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کا استعمال اردو میں بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن فعل کے بنیادی خصوصیات کے اعتبار سے یہ الفاظ اردو میں مروج نہیں۔ اردو کی بنیادی خصوصیات یہی ہے کہ اس کے الفاظ او یا واو پر ختم نہیں ہوتے بلکہ اوپر ختم ہوتے ہیں۔ اس لسانی تفریق کی وجہ سے اردو کا تعلق برج بھاشا سے جوڑنا مناسب نہیں۔ اردو کا تعلق لاہور سے۔ تاریخ اور مذہبیات کے علاوہ زبان و لسانیات کی تحقیق سے سید سلیمان ندوی کو بڑی رغبت تھی۔ انہیں اردو کے ایک اہم محقق کی حیثیت سے اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ اردو کا ابتدائی مسکن لاہور قرار دے کر اس کی تاریخ کی حقیقت کو واضح کرنے والے ادیبوں میں سید سلیمان ندوی پیش نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اردو کے مولد اصلی کی حیثیت سے لاہور کی انفرادیت کو نمایاں کیا۔ وہ چونکہ تاریخی محقق تھے، اس لیے انہوں نے اردو زبان کی ابتدا کے مسکن کی تحقیق کا نظریہ پیش کیا۔ جہاں تک لسانی پس منظر میں اردو کے کسی زبان کے لسانی رشتے کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی نے کسی مستشرق کے خیال کی تائید بھی نہیں کی اور اس کی نفی پر بھی توجہ نہیں دی۔ اردو کی ادبی تاریخ میں لاہور کو اردو کا ابتدائی مرکز قرار دینے کے سب سے پہلی تحقیق سید سلیمان ندوی کی ہے۔ اس لیے اردو کی تاریخ نظریہ ساز ادیب کی حیثیت سے سید سلیمان ندوی کی انفرادیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اردو کا تعلق پنجابی سے، اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔